بسم اللہ الرحمن الرحیم لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ کی سیرت کے کچھ گوشوں پر گفتگو کرنے کا خیال ظاہر کیا گیا تھا، اور گزشتہ جمعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، دنیا کے اندر کچھ عجیب حالات پیش آئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ دوسرے یہ واقعہ پیش آیا کہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے گر گئے۔ ایک بات یہ پیش آئی کہ ایران کا وہ آتش کدہ جہاں پر 1000 برس سے آگ برابر جلتی جا رہی تھی اور اس کو جلانے والے لوگ مسلسل اس کو جلاتے چلے جاتے تھے، وہ اچانک یک لخت بجھ گیا۔ اور اسی زمانے میں بادشاہ کسریٰ نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ 14 کنگورے اس کے محل کے جھڑ گئے، گر گئے، اور یہ بھی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ عرب کے اونٹ گھوڑوں کو بھگائے لے جا رہے ہیں اور دریا کا پانی خشک ہو گیا ہے اور یہ گھوڑے چار طرف پھیل جا رہے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد اس کو عجیب لگا اور خوف بھی معلوم ہونے لگا، لیکن وہ کسی کے سامنے اس کا ذکر کرے اس سے اس کو حجاب سا ہو رہا تھا اور خوف بھی معلوم ہو رہا تھا۔ صبح اپنے دربار میں بیٹھا تو اس کا ایک وزیر آیا اور اس نے بتایا کہ محل کے 14 کنگورے جھڑ گئے ہیں اور یہ بھی کہ آتش کدہ فارس بجھ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو سنو کہ مجھے ایک خواب ایسا نظر آیا ہے، اس لیے بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تعبیر معلوم کرنے اور ان چیزوں کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے جانکار آدمی کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے ایک گورنر نعمان بن منذر کو خط لکھا کہ ایسے ایسے حالات پیش آئے ہیں اور ایسا خواب نظر آیا ہے، کوئی ایسا آدمی دو
جو اس کی تعبیر بیان کر سکے اور اس کی توجیہ بیان کرے۔ نعمان بن منذر کسریٰ کی طرف سے بعض علاقوں کا گورنر تھا۔ اس نے عبد المسیح نام کا ایک عیسائی بہت بڑا پادری اور پڑھا لکھا آدمی، اس کو بھیج دیا کہ جاؤ بادشاہ کے پاس۔ جب وہ بادشاہ کے پاس میں آیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم اس کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتے ہو تو بتاؤ، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور ایسا خواب نظر آیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور اس کے بارے میں تو میں تو زیادہ بتا نہیں سکتا، البتہ میرا ماموں ہے بہت بڑا جانکار، آپ اگر چاہیں تو اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے ماموں کا نام تھا ستیش۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے ماموں کے پاس میں جاؤ اور اس سے معلوم کر کے آؤ۔ یہ عبد المسیح نامی آدمی جو بڑا عالم تھا وہ اپنے ماموں کے پاس میں پہنچا۔ جب ماموں کے پاس میں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہ آخری حالت کے اندر ہے، نزع کی حالت طاری۔ اس نے کچھ اشعار کے اندر اس سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے سے کچھ بات کرنے کے لیے۔ تو اس کو ذرا سا ہوش سنبھلا تو اس نے کہا، خود بخود وہ نجومی آدمی بھی تھا، اس نے کہا بادشاہ نے تم کو بھیجا ہے اور ایسے حال میں بھیجا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے گا ساری دنیا میں اللہ کے گیت گانے والے گائیں گے، تو پھر بادشاہ کی یعنی کسریٰ کی حکومت صرف 14 پشتوں تک باقی رہ جائے گی، اس کے بعد گر جائے گی۔ یہ 14 کنگورے گرنے کا اس نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ 14 کنگورے کیا ہیں، اس کی 14 پشتیں چلے گی، اس کے بعد اس کی پوری حکومت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی طرح واقعہ ہوا، بادشاہ کو آ کے بتا دیا گیا، اس کے بعد بہرحال جو ہونا تھا ہوتا رہا۔ ایک واقعہ یہ عظیم الشان اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کی پرورش اور تربیت سب سے پہلے تو آپ کی والدہ نے کی، اس لیے کہ والد محترم کا انتقال اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیٹ میں رہنے ہی کے دور میں ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ آپ کے اوپر سے اڑ گیا، آپ یتیم پیدا ہوئے، اور حضرت آمینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، انہوں نے دودھ پلایا۔ اور عرب کا دستور یہ تھا کہ عرب کے اندر عام طور پر مائیں ہی اپنے بچوں کی پوری پرورش، کفالت اور دودھ کے پلانے کا نظام نہیں رکھتی تھی، بلکہ عموماً دائیاں ہوتی تھی اور ان دائیوں کے حوالے بچے کو کر دیا جاتا تھا۔ اور عام طور پر یہ دائیاں عرب کے گاؤں اور دیہات میں ہوا کرتی تھی، وہاں کی عورتیں لے جاتی تھی بچوں کو اور ان کی تربیت و کفالت کرتی تھی، بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ بچے کی پرورش اور تربیت ایسے ماحول میں ہو جہاں آب و ہوا اچھی ہو، اس لیے گاؤں دیہات کی فضا اچھی معلوم ہوتی تھی۔ اور دوسرے یہ کہ عربوں کی زبان جو عربی زبان تھی وہ چاہتے تھے کہ اس کو پورے طور پر محفوظ رکھا جائے۔ شہروں کے اندر کی فضا ایسی ہوتی ہے کہ وہاں ادھر کا اور ادھر کا آدمی آ کے بس جاتا ہے، عجمی لوگ آ کے بس جاتے ہیں اور عجمی زبان بھی وہاں پر چل پڑتی ہے، اور عرب کے اندر عجمی زبان کا بولنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے وہاں کے لوگ چاہتے تھے کہ بچوں کو دیہات میں بھیج دیا جائے، وہیں پر بچوں کی پرورش ہو، کفالت ہو، تاکہ بچے خالص عربی ماحول میں رہے، خالص عربی زبان کے عادی بنے، اور کوئی دوسرا اثر عجمی زبانوں کا اور عجمی تہذیبوں کا ان کے اوپر نہ ہو پائے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ماں کے پاس پرورش پا رہے تھے
اور چند ہی ایام گزرے تھے تو کچھ دیہات کی عورتیں مکہ المکرمہ میں وارد ہوئی کہ بھئی کسی کہاں کوئی بچہ ہو تو لے جائے. قافلوں کے قافلے آتے تھے دیہاتوں سے. چنانچہ ایک قافلہ بنو سعد قبیلے کا آیا اور ان کی عورتوں نے تلاش کر دیا کہاں کہاں بچے موجود ہیں لے جائیں. بہت سارے بچے اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور ان بچوں کو لے جانے والی عورتیں لے جانے لگی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آپ کے خاندانی لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ کسی دیہاتی عورت کے پاس اس بچے کو دے دیا جائے اور وہاں پر اس کی پرورش و کفالت ہو. لیکن جس عورت کے سامنے بھی پیش کیا گیا تو وہ جب معلوم کرتی تھی کہ یہ بچہ یتیم بچہ ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہوتی. وہ یہ سمجھتی تھی کہ یتیم بچہ ہے, یتیم بچوں کو لے جائیں گے, ہم پرورش کریں گے, دودھ پلائیں گے, لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے عوض میں معاوضے میں کچھ ملنا تو چاہیے, لیکن کچھ ملنے کا نہیں ہے, امید زیادہ نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ بھئی کسی اور بچے کو لے لیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی ایسی دائیوں کے پاس پیش کیے گئے, لیکن ان دائیوں نے کہا کہ نہیں نہیں, ہم کو دوسرا بچہ چاہیے. آخر میں حضرت حلیمہ رہ گئی, وہ بھی اسی قافلے کے ساتھ آئی تھی. حضرت حلیمہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں آئی مکے تو میرا حال یہ تھا کہ میرے ساتھ میرا شوہر تھا اور میرا ایک دودھ پیتا بچہ تھا, لیکن میری چھاتیوں میں دودھ اتنا کم تھا کہ خود میرے بچے کے لیے ناکافی ہوتا تھا. اور جب ہاں آئے تھے مکہ مکرمہ تو ہمارے ساتھ ایک گدھی تھی اور ایک اونٹ تھا, لیکن ان جانوروں کا حال یہ تھا کہ غذا ٹھیک طور پر نہ دینے کی وجہ سے یہ اونٹنی بھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی اور بالکل لاغر اور کمزور بہت دیر سے چلا کرتی تھی. یہ صورتحال تھی کہ ہم آئے مکے میں اور جب دیکھا کہ ساری عورتیں یہاں کے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں اور ہمارے لیے کوئی بچہ نہیں ہے یہاں پر سوائے اس یتیم بچے کے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ یتیم بچے کو لے جا کے رکھیں گی تو ہمیں کیا ملے گا, عوض میں معاوضے میں تو کچھ ملنے والا نہیں. لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا تو ان کے دل میں آیا کہ چلو بغیر کسی بچے کو لیے واپس جانے کے بجائے اسی یتیم بچے کو لے کے چلے جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی کی وجہ سے ہمیں برکت دے دے. ان کے دل کے اندر یہ بات آئی. انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا, شوہر نے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا ہاں چلو اسی یتیم بچے کو لے جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں برکت دے دے. حضرت حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ملی اور بچے کو لے جانے کی بات کہنے لگی. ان کو تو انتظار ہی تھا. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا, ہمارے بچے کو لے جاؤ, جو ہم سے ہو سکے گا ہم تمہاری خدمت کریں گے. بات طے ہو گئی اور حضرت حلیمہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شیر خارگی کے عالم میں لے کر جب واپس ہونے لگتی ہے, ان کی خود روایت ہے اور گواہی ہے کہ جو ہی ہم بچے کو لے کر چلنے لگے میری چھاتیوں میں ایسا دودھ ابلنے لگا کہ اس بچے کو اور میرے بچے کو دونوں کو کافی ہو کر اور بچوں کے لیے بھی ہو سکتا. آئی تھی تو یہ حال کہ چھاتیوں میں دودھ نہ تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے واپس ہو رہی ہے تو صورتحال یہ ہے کہ چھاتیوں میں دودھ ابلنے لگا. اور کہتی ہے کہ وہ اونٹنی جس پر کہ ہم آئے تھے اور وہ اتنی لاغر اور کمزور تھی کہ بہت دیر سے چلا کرتی تھی اور قافلے کے پیچھے رہا کرتی تھی, لیکن اس موقع پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے تھے تو وہ اونٹنی سب سے آگے دوڑ رہی. جو قافلے کی عورتیں تھیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے یا دوسری تم نے خرید لی؟
میں نے کہا وہی اونٹنی ہے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہونے لگا کہ آئے تھے تو ایسی تھی اور جا رہے ہو تو ایسی اونٹنی کہ وہی اونٹنی دوڑ لگاتی چلی جا رہی ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے میں پہنچے تو وہاں پر جہاں ہماری بکریاں چرا کرتی تھی وہاں پر خوب چارہ ملتا تھا، اور جہاں پر دوسری لوگوں کی بکریاں چرا کرتی تھی وہاں پر ان کو عام طور پر چارہ نہیں ملا کرتا تھا، قحط سالی ہوا کرتی تھی بار بار، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں جو کھیت تھے اس کے اندر خوب گھاس پوس ہوتی تھی اور ہماری بکریاں خوب سیراب ہو کے آیا کرتی تھی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہات کی فضا کے اندر بنو سعد قبیلے کے اندر پرورش پانے لگے، تربیت پانے لگے۔ حضرت حلیمہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت پیار کرتی تھی، اپنے بچے سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اس طرح 2 سال کا عرصہ بچے کی تربیت میں اور ان کو دودھ پلانے میں ان کو لگ گیا۔ بیچ میں کبھی کبھی لا کر والدہ سے ملا کے لے جاتی تھی، یہ سلسلہ تو ہوا کرتا تھا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ 2 سال کے بعد بچے کو ماؤں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ کے پاس میں آئی اور کہا کہ یہ بچہ 2 سال کا ہو گیا، اب لے کے تمہارے پاس آ گئی ہو، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ اس بچے کو اور بھی 2-4 سال میرے پاس میں رہنے دیا جائے۔ اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی، وبائی بیماری۔ تو حضرت حلیمہ کو اچھا لگا کہ ٹھیک ہے کہ یہاں تو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے چلو بچہ ابھی وہیں پر رہے۔ چنانچہ دوبارہ حضرت حلیمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر اپنے علاقے میں گاؤں میں آ گئی، اور وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اور بھی کئی دنوں، مہینوں، سالوں تک رہنے لگے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 4 برس کی تھی، اس زمانے کے اندر ایک عجیب اور غریب اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، جو بکریاں ان کی اپنی ہوتی تھی، حضرت حلیمہ کی، ان کے شوہر کی۔ تو وہاں پر بکریوں کے ساتھ کھیلتے اور چرانے چلے جاتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طرح جو ہے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ اور کچھ بچوں کے ساتھ بکریوں میں کھیل رہے تھے۔ اتنے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ 2 آدمی آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا، پکڑنے کے بعد میں لٹا دیا، لٹانے کے بعد آپ کا سینہ چاک کر دیا۔ بچے جو کھیل رہے تھے انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ کے آ گئے۔ آ کر حضرت حلیمہ کو انہوں نے بتایا کہ جو ہے ہمارے بھائی محمد کے ساتھ ایسا واقعہ ہو رہا ہے، کوئی 2 آدمی آئے ہیں، انہوں نے پکڑ لیا ہے اور ایسا کر دیا ہے۔ اب حضرت حلیمہ بھی اور ان کے شوہر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے اور واپس لانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور گھبرائے ہوئے۔ آپ کو بلایا، اٹھایا، پیار کیا، پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چاک کر دیا اور سینے کے اندر سے کوئی چیز نکال کے انہوں نے باہر ڈال دی اور پھر اس کے بعد اس کو سی دیا۔ دیکھا تو ایک ایسا نشان معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی آپریشن کر دینے کے بعد سینے سے ایک نشان سا محسوس ہوتا ہے۔ خیر اس کے بعد وہ لے آئے اور پھر بہت اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ میں رکھنے لگے، اور پھر ان کو خوف ہوا تو انہوں نے لے جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو والدہ محترمہ حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ بچپن ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا بنو سعد قبیلے میں گزرا، اور وہاں کی زبان اچھی زبان مانی جاتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان، عرب کی زبان بہت پاکیزہ، بڑی فصیح،
بڑی بلیغ زبان تھی. ایک موقع پر آتا ہے کہ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہم ہی میں پلے اور بڑے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان کی جو نزاکت اور آپ کی زبان کی جو فصاحت اور آپ کی زبان کے اندر جو شان و سہولت نظر آتی ہے وہ دوسروں میں نظر نہیں آتی، اور آپ نے زبان کیسے سیکھ لی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے کہ میں بنو سعد قبیلے میں پلا ہوں اور وہاں کی زبان بڑی اچھی زبان، یہ زبان میں سیکھ کر آیا ہوں. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام اب اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہنے لگے اور 4 سال عمر ہو چکی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام بچپن میں جیسے کہ بچے ہوتے ہیں کھیلتے تھے، کودتے تھے معمولی انداز سے، پھر اس کے بعد تربیت ہوتی رہی، ماں کی پرورش میں کفالت میں رہے. لیکن جب آپ 6 برس کے ہوئے ہیں والدہ محترمہ اپنے میکہ مدینہ منورہ تشریف لے گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ مدینہ منورہ کی رہنے والی، چنانچہ وہاں پر گئی اور وہاں پر جب واپسی ہونے لگی وہاں سے راستے میں ابوا ایک مقام ہے وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت میں 6 برس کے ہیں اور ان کے ساتھ اس وقت ام ایمن نامی ایک خاتون جو باندی تھی اس جو ہے خاندان کی، وہ بھی ساتھ میں موجود تھی. ام ایمن نے ان کو وہیں پر دفن کیا اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جو چھوٹے سے بچے تھے اور 6 سال کی عمر کے تھے ان کو لے کر آئی مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ لانے کے بعد حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا. دادا زندہ تھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے لے لیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور اپنی پرورش و کفالت میں رکھا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ 2 سال تک رہے، ان کی تربیت میں 2 سال تک رہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہوئی تو پھر عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، جب آپ 6 برس کے تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، جب آپ 8 برس کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا. دادا انتقال کرتے کرتے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب سے کہنے لگے کہ اس میرے بچے کی کفالت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے بچوں کے جیسا اس کے ساتھ میں معاملہ کرنا. انہوں نے ان کو وصیت کی. چنانچہ ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے اسی وصیت کے مطابق بچے کو لے لیا اور اپنی کفالت میں رکھا اور حضرت ابو طالب کے گھر اللہ کے نبی علیہ السلام پروان چڑھتے رہے، بڑے ہوتے رہے. جب آپ کی عمر ہوئی 12 برس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابو طالب نے ملک شام کا سفر کیا. ملک شام عرب لوگوں کے لیے خاص طور پر بہت بڑی منڈی تھی. لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے اور خرید و فروخت کرتے تھے، ادھر سے چیزیں ادھر لے جاتے تھے، ادھر سے چیزیں ادھر لایا کرتے تھے. تجارتی تعلقات ملک شام سے بڑے گہرے طور پر وابستہ تھے. چنانچہ ملک شام حضرت ابو طالب کا سفر طے تھا اور یہ سفر تھا اسی تجارت کی غرض سے. سال میں 1 بار 2 بار کبھی 3 بار جیسے جیسے لوگ ہوا کرتے تھے ان کی تجارتیں ہوا کرتی تھی. اس کے مطابق وہاں کے لوگ جب قافلہ تیار ہوتا تھا، تنہا جانے کا دور نہیں تھا، تنہا سفر نہیں ہوا کرتا تھا، قافلوں کے قافلے جایا کرتے تھے. اس لیے کہ ڈاکوؤں کا ڈر تھا، چوروں کا ڈر تھا، قتل و غارت گری کا ڈر تھا. اس لیے عام طور پر جو سفر ہوا کرتا تھا وہ قافلوں کے ساتھ میں ہوا کرتا تھا. ایک قافلہ تیار ہو گیا تھا ملک شام کو جانے کے لیے تو حضرت ابو طالب بھی اس میں جانے کے لیے تیار ہوئے. ان کا ارادہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جائے،
لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو طالب سفر میں جا رہے ہیں تو آپ کچھ آزردہ خاطر ہو گئے. آپ کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ آپ کچھ پریشان ہیں. آپ نے غالباً یہ محسوس کیا کہ چچا کی تربیت میں رہتا ہوں, دن رات وہ خبرگیری کرتے ہیں, دن رات میری طرف توجہ کرتے ہیں, اب وہ چلے جائیں گے تو میں تنہائی محسوس کروں گا, اس لیے وہ آزردہ خاطر ہوئے. تو حضرت ابو طالب نے یہ سوچا کہ چلو اس بچے کو بھی ساتھ لے کے چلے جائے. چنانچہ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے قافلے کے ساتھ شامل فرما لیا اور اپنے ساتھ لے کر سفر کرنے لگے. سفر کرتے کرتے بیچ میں ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں قیام بھی کرتے جاتے ہیں. ایک مقام آیا جس کو کہتے ہیں شہر بصرہ. شہر بصرہ گئے تو وہاں پر ان کو قیام کر رہا تھا تاکہ آگے کا سفر آسانی سے طے ہو. آرام کرنا تھا, کھانا پینا تھا, یا وہاں بھی کچھ کاروباری سلسلہ ہوگا. بہرحال وہاں پر انہوں نے قیام کیا. جہاں پر قیام کیا تھا وہ جگہ متصل تھی ایک راہب کی خانخواہ. ایک راہب تھا, اس کی خانخواہ بنی ہوئی تھی اور اسی سے متصل ان لوگوں کا قیام تھا. پورا قافلہ وہاں پر اترا ہوا تھا. وہ جو خانخواہ تھی اس کا راہب بحیرہ راہب کہلاتا تھا. اس کو بحیرہ راہب کہتے تھے. بڑا پہنچا ہوا آدمی تھا, عیسائی مذہب کا پیروکار تھا. اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ کے اترا ہے اور ایسا بار بار وہ دیکھا کرتا تھا. ابو طالب بھی وہاں کئی دفعہ پہلے گئے ہیں. جب جایا کرتے تھے تو وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر لوگوں کا قیام ہوتا تھا. گویا کہ اس زمانے میں آپ ایسا سمجھ لیجئے جیسے کہ اس زمانے میں ہوٹل ہوتے ہیں, اس زمانے میں وہاں پر کوئی سرائے ورائے ہوگی, وہاں پر لوگ جا کے قیام کرتے تھے. ابو طالب نے بھی اس سے پہلے کئی دفعہ وہاں قیام کیا تھا. مکے والے عام طور پر جاتے تھے تو بصرہ شہر کے اندر وہیں قیام کرتے تھے. اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں جیسے کہ معمولاً آیا کرتے ہیں, لیکن اس نے محسوس کیا کہ اب کا جو قافلہ ہے اس قافلے میں کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں دیکھ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے, 12-13 سال کا بچہ. وہ دیکھ رہا ہے کہ اس بچے پر جو ہے بادل کا سایہ رہتا ہے. وہ تھے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ, جہاں آپ جاتے ہیں سایہ آپ کے ساتھ میں جاتا ہے. دوسرا یہ دیکھا کہ وہاں کے جو درخت ہیں اور پتھر وہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جا رہے ہیں. اس کو بہت عجیب لگا. اس نے آ کر دیکھنا چاہا کہ کون ہے یہ لوگ, کہاں سے آئے ہیں اور کون کون ان لوگوں میں. چنانچہ وہ اپنی خانقاہ سے عموماً نکلا نہیں کرتا تھا, لیکن جب وہ اپنی جگہ بیٹھ کر یہ منظر دیکھنے لگا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ باہر جانا چاہیے. چنانچہ وہ باہر نکلا اور قافلے والوں کے پاس میں آیا اور ان سے کہا تم لوگ کہاں سے آئے ہو. پھر کہا کہ یہ بچہ کون ہے. لوگوں نے کہا کہ اس بچے کا نام محمد ہے, یہ بھی ہمارے قافلے کے ساتھ میں شامل ہے. اس نے کہا کہ اس بچے کے ذمہ دار کون ہیں. کہا کہ یہ ہیں ابو طالب, یہ اس بچے کے چچا ہوتے ہیں. اس بحیرہ راہب نے کہا کہ اس بچے کے ساتھ میں کچھ عجیب سی بات دیکھ رہا ہوں اور ان باتوں کی وجہ سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ رسول رب العالمین ہے, یہ اللہ کا رسول ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں, تورات میں اور انجیل میں جو آخری زمانے کے پیغمبر کی خصوصیات اور اس کے کمالات
اور اس کی علامتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. میں ایسی کچھ علامتیں اس بچے کے اندر دیکھ رہا ہوں، اس لیے میرا اندازہ اور قیاس یہ ہے کہ بچہ اللہ کا رسول ہے، اس لیے تم اس بچے کی حفاظت کر. پھر اس نے پورے قافلے والوں کی دعوت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پورے قافلے کی اس نے دعوت کی اور پورے قافلے والوں کو دعوت دے کر کھلایا اور پلایا. اور پھر حضرت ابو طالب کو بلا کر کہا اس بچے کے بارے میں میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ بچہ اللہ کا پیغمبر رسول ہے اور یہود لوگ اس بچے سے دشمنی کرتے ہیں، اس لیے اس بچے کی حفاظت کرنا. اور میں تمہیں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ تم اس بچے کو اپنے ساتھ ملک شام لے کر نہ جاؤ، یہیں سے واپس کرو. چنانچہ حضرت ابو طالب نے وہی سے اپنے غلام کے ہاتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس فرما دیا تھا. آپ مکہ تشریف لے آئے. بہرحال یہ قافلہ آگے بڑھا. اس کے بعد جب آنا تھا آ گیا. یہ ایک سفر تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اس کی غرض حضرت ابو طالب کے ساتھ میں جانا تھا. اور ابو طالب یہاں جا رہے تھے محض تجارت کی غرض سے اور تجارت کرنے کے بعد وہ واپس تشریف لائے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام انہی کے ساتھ رہتے تھے، انہی کے گھر میں رہتے تھے، پرورش و کفالت ہوتی رہی. اسی درمیان کچھ عرب کے علاقوں میں واقعات پیش آئے، جیسے کہ ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر قریش کے قبیلے اور ایک اور قبیلے کے درمیان میں جنگ ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قریش نے اپنے ساتھ میں لے لیا تھا. اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 برس کی تھی. آپ بالکل جوان اور ہر طرح کی خوبیوں سے آراستہ پیراستہ، جوانی و طاقت کی تمام خوبیاں اللہ کے نبی علیہ السلام میں جمع تھی. لیکن اس کے باوجود اس جنگ میں شریک ہو کر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. شریک رہے قبیلے کی جانب سے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کے اوپر وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اور پھر جنگ کے اندر شریک ہونے کے بعد واپس ہو گئے. ایک واقعہ اس درمیان میں پیش آیا تھا. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بڑھتے رہے اور بچپن آپ کا ایسا گزرا کہ اس بچپن کے اندر آپ لغویات میں، ادھر ادھر کھیل کود میں، جیسے کہ جبالوں کے اندر اور بچپن کی فضا میں ہوا کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اس سے دور رہے. بالکل بچپن میں بچپنی کھیل جو کھیل لیتے تھے وہ ہوا. اس کے بعد لڑکپن آنے کے بعد اور جوانی کے آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی لغویات میں اور ادھر ادھر کی چیزوں کے اندر مبتلا نہیں ہوئے. عام طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھے کام کیا کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، ان سب لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے کچھ کام بنا دینا، ان کے ساتھ میں کچھ اچھا رویہ برتنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس زمانے کے اندر یہی کام تھا. جب آپ 25 برس کے لگ بھگ ہو گئے اور اس زمانے میں آپ بکریاں بھی چراتے تھے. یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے ہی بچپن میں بھی، پھر لڑکپن میں بھی، پھر اس کے بعد بھی مختلف مراحل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کے دستور کے مطابق بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مر الزہران ایک علاقہ ہے وہاں پر تشریف لے گئے تھے. وہاں پر صحابہ کرام نے کچھ پھل چن چن کے اٹھانا چاہ رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا اس پھل کا سیاہ جو ہوتا ہے کالا وہ اٹھایا کرو، وہ اچھا ہوتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے کوئی بکریاں چرانے والے جانتے ہو، آپ بھی بکریاں چرائے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے بچپن میں بھی چرائے ہیں اور پھر لڑکپن میں بھی میں نے چرایا ہے، جوانی میں بھی میں نے بکریاں چرائی ہے، مختلف مرحلوں میں میں نے یہ کام انجام دیا ہے اور چند قیرات کے عوض میں میں بکریاں چرایا کرتا تھا مکے والوں کی. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا. علماء نے بڑی حکمت بیان کی
اور یہ کہا اللہ کے نبی نے خود کہ جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تھے سارے پیغمبروں نے بکریاں چرائی، آپ نے بھی چرائی، اور جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے سارے پیغمبروں نے بکریاں چرائی۔ علماء اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ بکریوں کا ریوڑ جب لے کے آدمی چلتا ہے تو ایک بکری ادھر جاتی ہے، ایک بکری ادھر جاتی ہے، کوئی ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر ہو جاتے ہیں، اس کو پکڑو تو وہ ادھر چلی جائے، اس کو پکڑو تو یہ ادھر بھاگ جائے۔ ایسے موقع پر بہت ہی صبر کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی تدبیروں کے ساتھ ان بکریوں کو اپنے قبضے میں لے کر اور ساروں کو ایک طرف کو ہانکتے ہوئے چلنا، یہ بہت بڑا کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ پیغمبروں سے کام اس لیے لیتا تھا تاکہ امت کو یوں اپنے کنٹرول میں رکھنے، اور امت کے لوگ جو بہکا کرتے ہیں، کوئی ادھر بہک جاتا ہے، کوئی ادھر بہک جاتا ہے، ان سب لوگوں کو کس طرح لے کر چلنا چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے حلم چاہیے، اس کے لیے تدبیر چاہیے۔ اللہ کے نبیوں پیغمبروں کو یہ ڈیوٹی چونکہ دینی ہوتی ہے، اللہ اس لیے ان سے پہلے بکریاں چڑھواتے ہیں، ان میں وہ صبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ حلم کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور سب کو لے کر چلنے کی تدبیر اس کے ذہن میں کار فرما ہوتی ہے۔ پھر وہ جب امت کو لے کر چلتا ہے تو اسی طریقے پر لے کے چلتا ہے، اور بکھرے ہوئے ان لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ کہاں تھے ابو بکر، کہاں تھے عمر، کہاں تھے عثمان، کہاں تھے اور لوگ، حتیٰ کہ بادشاہ بھی، فقیر بھی، پڑھے ہوئے بھی، ان پڑھ لوگ بھی، جانکار بھی، انجانے لوگ بھی، پہچان والے بھی، نہ پہچاننے والے بھی، اجنبی لوگ بھی، ہر قسم کے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں آ کے جڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ بادشاہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے یہ اصول دنیا کے اندر جاری کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئیں گے اور بکریاں چرا چرا کر یہ سیکھتے رہیں گے، صبر و حلم ان کے اندر آتا رہے گا، تدبیر کا ملکہ بیدار ہوتا رہے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سارے مراحل سے گزرتے گزرتے جب لگ بھگ 25 برس کی عمر کے ہوئے، سارے عرب کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ایک بلند ترین انسان کے نام کے طور پر، ایک صادق اور امین کے نام کے طور پر دنیا کے اندر مشہور ہو گیا تھا۔ جو بھی آپ کو دیکھتا آپ کی تعظیم کرتا، جو بھی آپ کو دیکھتا آپ سے محبت کیا کرتا، جو بھی آپ کے بارے میں تبصرہ کرتا اچھا اور بھلا تبصرہ کرتا، جو بھی آپ کا نام لیتا آپ کے اسم گرامی کے ساتھ الصادق کا نام لیتا، الامین کا نام لیتا اور کہتا وہ محمد الصادق الامین۔ دنیا بھر میں شہرت، مکے کی گلی گلی کوچے کوچے میں یہ شہرت، بلکہ گھر گھر کے اندر یہ شہرت، بڑوں میں بھی، چھوٹوں میں بھی، بچوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، سب کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی بہت ہی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور آپ کی تعریف اور گیت گائی جاتی ہے۔ ایسا ماحول تیار ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت و امانت کے ڈنکے بجنے لگے تو مکۃ المکرمہ کی ایک بہت مالدار خاتون جن کا نام تھا خدیجہ، اور ان کی تجارت بہت وسیع پیمانے پر جاری تھی، ان کے پاس اتنا مال تھا کہ پورے قریش کے بڑے مالداروں کا مال ایک طرف تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال ایک طرف، بڑی مالدار خاتون، ان کی تجارت دور دور ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی، کئی کئی لوگ ان کا مال لے کر جاتے تھے مختلف خطوں اور علاقوں اور حصوں میں، اور وہاں سے لوٹ کے آتے تھے تجارت کر کر کے، اور حضرت خدیجہ ان کو ان کے مناسب حال پیسہ دے دیا کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی انہوں نے شہرت سنی کہ مکے کا ایک نوجوان 24-25 سال کا، بہت ہی امانت دار،
بہت ہی سچا کہ اس کے ڈنکے بج رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسے آدمی کو بھی اپنی تجارت میں لے لوں اور ان کے ذریعے بھی اپنی تجارت کو فروغ دو۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بلایا، بلانے کے بعد میں کہا کہ میری تجارت فلاں فلاں جگہ پر چلتی ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تم کو بھی تجارت میں داخل کر لوں اور تم میرا مال لے کے جاؤ اور فلاں علاقے میں لے جا کر اس کو بیچ کر آؤ، اور پھر اس کے بعد میں جو نفع ہوگا اس میں تم کو دوسروں سے زیادہ دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے اور ملک شام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر طے ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کا مال لے کر یہ دوسرا سفر فرما رہے ہیں، اور اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ 25 برس کی۔ آپ تشریف لے گئے اور اتفاق ایسا ہوا کہ اب جو قافلہ چلا مکے سے، وہ قافلہ بھی جو ہے بصرہ شہر میں قیام کرنے لگا۔ جیسے پہلے حضرت ابو طالب کے ساتھ میں گئے تھے تو وہاں بھی بصرہ ہی شہر کے اندر قیام ہوا تھا، وہ شاید بیچ میں بڑا شہر ملتا تھا، وہاں سہولتیں تھی، اس لیے یہ آنے جانے والے قافلے وہیں پر اترتے تھے، قیام کرتے تھے۔ اب جانے والا قافلہ بھی وہیں پر اترا۔ اب جو اترا ہے تو وہاں ایسے راہب کی خانقاہ کے پاس میں قیام ہوا جس کا نام تھا نستورا۔ نستورا وہ بھی ایک راہب تھا، یعنی ایک پادری تھا، اور عیسائی اور یہودی کتابوں کا بہت بڑا جانکار تھا۔ اس نے جب دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر اس نے بات چیت کی اور قافلے والوں سے بھی کہا کہ جو ہے یہ اللہ کا رسول ہے، آخری پیغمبر ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ دوسرا واقعہ پیش آیا تھا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 برس کی۔ آپ قافلہ لے کر آگے بڑھ گئے اور تجارت کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو ماشاءاللہ آپ کے اس تجارت سے حضرت خدیجہ کو بہت نفع ہوا، بنسبت اور لوگوں کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بہت زیادہ نفع ہوا۔ انہوں نے اسی اصول کے مطابق جو طے ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نفع دے دیا۔ یہ 25 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ بیوہ ہو چکی تھی، بلکہ 2 شوہروں سے وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ 2 شوہر ان سے انتقال کر گئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، امانت، دیانت، ان سب چیزوں کو دیکھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس سفر کے موقع پر اپنے غلام میسرہ کو انہوں نے بھیجا تھا۔ میسرہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا، وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ میں گیا تھا۔ اس نے جگہ جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات دیکھے، وہ برابر یہ دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت 2 فرشتے کرتے جا رہے ہیں، اس کو نظر آ رہا تھا۔ پھر نستورا جو راہب تھا، اس راہب نے جو کچھ بتایا وہ بھی اس کو معلوم تھا، اس نے بھی اس کے سامنے ہی بتایا تھا۔ تو جگہ جگہ یہ حالات دیکھ کر اور اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر اور نستورا کی جو باتیں ہیں وہ سننے کے بعد جب وہ واپس آیا تو حضرت خدیجہ کو بتانے لگا کہ یہ محمد جو گئے تھے تجارت میں میرے ساتھ، ان کے ایسے ایسے احوال ہیں، ان کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے، اور نستورا نے ان کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ آخری زمانے کے پیغمبر ہیں، اور اس نے ان کو پہچان لیا تھا اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے احوال کے مطابق، علامات کے مطابق۔ یہ ساری بات حضرت خدیجہ کو انہوں نے سنائی تو حضرت خدیجہ کو دلچسپی پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی ہو جائے، لیکن ان کی عمر اس وقت 40 برس کی تھی۔
2 शौहर उनके इंतकाल हो चुके थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अब तक कोई शादी ना हुई थी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्र अब 25 बरस थी। तो उनको कुछ तजब्जुब होने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कबूल भी करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने एक औरत को बीच में वास्ता बनाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम पहुंचाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता जब तक कि अपने खानदान वालों से मशवरा न कर लूं। मेरे बड़े अबू तालिब हैं, मैं पहले अबू तालिब से मशवरा करूंगा, फिर घर के लोगों से मशवरा करूंगा, फिर उसके बाद में बताऊं। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अबू तालिब के सामने तज़किरा किया। अबू तालिब ने अपने और लोगों से मशवरा किया। मशवरा करने के बाद ये तय कर दिया कि ये तो अच्छा है, इसलिए कि खदीजा का नाम इतना रोशन था मक्के के अंदर, उनकी सदाकत और दियानत और अमानत और उसके साथ उनकी इफ्फत और इस्मत और पाकबाजी सारे इलाके के अंदर एक मशहूर तरीन बात थी। उनका नाम लेते थे लोग, बड़ी अजमत के साथ में लेते थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसी पाकबाज औरत कहां मिलेगी और ऐसी सच्ची और उसके साथ मालदार औरत भी है, चलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो जाए। चुनांचे खानदान वालों ने तय कर दिया और एक तारीख मुकर्रर कर दी। तारीख मुकर्रर करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत अबू तालिब और मक्के के कुछ बड़े बड़े लोग और खानदान के कुछ लोग हजरत खदीजा के मकान पे पहुंच गए। निकाह का तरीका यह था कि यहां से चले और उनके घर में जाके बैठ गए। वहां न रुके छापे जाते थे, न कोई फंक्शन हॉल उसके लिए तैयार। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को लेकर घर के लोग और जरा वहां के बड़े लोग मक्के के, वो सब हजरत खदीजतुल कुबरा के मकान पर पहुंच गए। मकान पर पहुंचने के बाद हजरत खदीजतुल कुबरा से बातचीत की गई कि तुम्हारा पैगाम आया था, ये पैगाम हमको मंजूर है, अब चाहे तो हम निकाह पढ़ा दें। चुनांचे उसी मजलिस के अंदर निकाह हो गया। यहां तय हुआ और वहां पर निकाह हो गया। निकाह पढ़ाने वाले हजरत अबू तालिब थे। उस जमाने के अंदर जाहिर बात है शरीयत तो नाजिल नहीं हुई थी, वो आयतें तो नहीं थी जो आज निकाह में पढ़ी जाती हैं और शरीयत के मुताबिक जो आज तरीक़ेकार होता है वो तरीका तो नहीं था। लेकिन वहां जो तरीका था उस तरीके के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया गया, यानी गवाहों की मौजूदगी में और उसके साथ महर मुकर्रर करके वहीं पर जोड़ा बांधने की बात ईजाब और कबूल करा दिया गया। पहले तो उन्होंने अल्लाह की हम्दो सना की। अल्लाह की हम्दो सना तो वहां के लोग भी किया करते थे। चुनांचे अल्लाह की हम्दो सना करने के बाद हजरत अबू तालिब ने कहा कि मेरा ये भतीजा मोहम्मद मक्के के सब लोगों में आला व अरफा और सबसे आकल और सबसे ज्यादा अच्छा और हसीन और खूबसूरत लड़का है पूरे मक्के में, बल्कि अरब में इससे बेहतर कोई नौजवान नहीं होगा। मैं इस अपने भतीजे का निकाह खदीजा बिनते खुवैलिद के साथ पढ़ाता हूं और इनका जोड़ा बनाता हूं और इसका महर 12 ऊंट तय करता हूं। 12 ऊंट मुकर्रर हुए थे एक रिवाज के मुताबिक। चुनांचे उन्होंने निकाह पढ़ाया। अल्लाह के नबी से ईजाब कबूल जो है ईजाब हुआ, अल्लाह के नबी ने कबूल किया और निकाह हो गया। इस निकाह की कुछ बातें मैंने उस वक्त में आपके सामने जिक्र की थी जब ये अर्ज किया था कि लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कई निकाह कर कर दुनिया में इशरत की जिंदगी गुजारी। मैंने कहा जिसको इशरत की जिंदगी गुजारना हो, जिसको मनमानी जिंदगी गुजारना हो, वो 25 साल की उम्र में 2 शौहरों से इंतकाल हो, 2 शौहरों के इंतकाल के बाद 2 शौहरों की बेवा से 40 साल उम्र वाली से क्यों शादी करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा दुनिया नहीं थी। बहरहाल ये निकाह हो गया बहुत खूबसूरती के साथ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ में रहने लगी और उसी जमाने के अंदर जो है मक्कतुल मुकर्रमा में
کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ اٹھا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت میں 25 برس کے تھے جب کعبۃ اللہ کی نئی تعمیر ہوئی تھی. یہاں سے انشاءاللہ پھر باتیں اگلے ہفتے عرض کی جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.